کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے عمران خان پر بہت احسانات ہیں، احسان فراموشی نہ کی جائے۔ لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ جب عمران خان جنرل باجوہ کے خلاف بات کر رہے تھے تو انہیں بہت برا لگا، اب اگر جنرل باجوہ کے خلاف بات کی گئی تو سب سے پہلے وہ بولیں گے، ان کی ساری پارٹی بولے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں کہ عمران خان تو مونس الہی کو ساتھ بھی نہیں بٹھاتے تھے، اس کے باوجود عمران خان کا ساتھ دیا۔ جب عمران خان نے کہا اسمبلی توڑ دو تو فوراً حامی بھر لی۔ 3 مہینے پہلے میں نے مونس سے میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں، پی ٹی آئی کے محسن ہیں، یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں۔ اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے نا 2:30 بجے میں مونس حسین لائی، اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھیں باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی۔ کہتا ہے یار بہت سفارشیں آئی ہیں، مجھے بھی آئیں، تو میں نے کہا پھر مان لینا۔ اب انہوں نے جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے، ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے، احسان فراموش نہ بنے۔ باجوہ صاحب کے احسان ہیں، باجوہ صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے، اور ہر چیز کی اگر باہر سے فنڈ لانے تھے خود جاتے رہے، کنگ کو ملے، سلیمان کو ملے، کراؤن پرنس کو ملے، قطر سے پیسے لے کے آئے، آئی ایم ایف کا وہاں بیٹھ کے بیلجیم میں انہوں نے کام کیا۔ تو یار یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کو اتار ہے، اوپر سے آ گئے ہیں سارے لوگ۔ اب انہوں نے اگر باجوہ صاحب کے خلاف کسی نے بات کی، سب سے پہلے میں بولوں گا، اس پر ساری ہماری پارٹی بولے گی۔ یہ انہوں نے مذاق بنا لیے؟ اتنا بندہ انسان فراموش ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ منہ اٹھا کے جو مرضی آئے، وہ چیمہ اور اس کی بیگم شروع ہو جاتے۔ اور یار آپ اپنی اوقات میں رہے، کوئی بندہ نہیں بولے گا۔ آپ اپنی اوقات میں رہیں، کوئی بندہ نہیں بولے گا۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب۔ میاں طاہر صاحب، اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور یہ بات تو پہلے بھی کئی بار مونس الہی صاحب بھی اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ ہمارے محسن ہیں، اور انہوں نے بہت مدد کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس کے باوجود پی ٹی آئی احسان فراموش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آج چودھری پرویز الہی صاحب کی جانب سے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے 2 پہلو ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پرویز الہی صاحب ایک حد تک بڑی صحیح بات کر رہے ہیں کہ احسان فراموشی تو ہے۔ احسان فراموشی اس لیے ہے کہ یا تو عمران خان صاحب یہ پہلے ڈس اون کرتے، یہ بھی اعلان کرتے کہ مجھے لانے والے باجوہ صاحب نہیں ہیں، اور یہ بھی کہتے کہ میں نے ان کو سب سے اچھا جرنیل نہیں کہا، اور جو میں نے کہا تھا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میں نے غلط کہا تھا۔ یا پھر یہ بھی وہ اس کی وضاحت بھی کر دیتے جب وہ باجوہ صاحب کے خلاف بول رہے تھے کہ میں نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا، اور اس وقت یہ بھی اگر وہ وضاحت کر دیتے یا معافی مانگ لیتے کہ میری طرف سے جو ان کو غیر معینہ مدت کے لیے آرمی چیف بنانے کی آفر کی گئی تھی وہ بھی میری غلطی تھی۔ دیکھیں، آپ کسی پہ تنقید کریں، آپ اس کے بارے میں بات کریں، جو آپ کا تجربہ اس کو آپ بیان کریں، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر آپ جو پہلے کہتے رہے ہیں اس پہ بھی تو آپ کو غور کریں، اس پہ بھی تو معافی مانگ لیں۔ تو اس لحاظ سے پرویز الہی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں پرویز الہی کے اس موقف کی اس حوالے سے حمایت کرتا ہوں۔ باقی رہ گیا جو کہ دیکھیں جی کہ اختلافات تو بالکل اختلافات ہیں۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری پرویز الہی نے ایک بہانہ بھی ڈھونڈا ہے۔ ان کی محبت، ان کا پیار جنرل باجوہ کے لیے اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے ایک بہانہ بھی ڈھونڈا ہے، اور یہ ہونا ہی تھا، اس لیے کہ پرویز الہی نہیں چاہتے کہ وہ اسمبلیاں توڑیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مدت پوری کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اتنی دیر بعد سی ایم شپ ملی ہے تو اس کو پوری طرح انجوائے کریں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پوزیشن، پولیٹیکل پوزیشن کا مستقبل کے لیے بنائیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے، بڑا کچھ سوچ رکھا ہے، بڑی پلاننگ ہے ان کی۔ انہوں نے جس طرح سے اپنا گجرات کے لیے اور پھر جو علیحدہ سے ایک ڈویژن بنا دی ہے، اور پھر جس طرح انہوں نے لوگوں کو فنڈز دیے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو نوازا ہے، جس طرح سے وہ ان کی نمائشوں کی بارشیں ابھی بھی جاری ہیں، وہ بیوروکریسی ہو، وہ صحافی ہوں،
وہ ارکان اسمبلی ہوں، ہر ایک پہ انہوں نے خزانے کے منہ کھول دیے ہیں. تو وہ ایسے تھوڑے ہے، وہ 2 دن کے لیے، وہ 6 دن کے لیے، وہ 7 دن کے لیے تو نہیں کیا انہوں نے کہ یہ سب کچھ اتنے دنوں کے لیے میں لٹا کے تو میں پھر بعد میں فارغ ہو گئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ جھاڑ کے جا کے چلا جاؤں اور مجھے نہ اس کا کوئی فائدہ ہو، نہ کوئی اس کا میں اس کا پھل کھا سکوں. اچھا پھر یہ پرویز الہی کی اکیلے کی بات بھی نہیں ہے. تمام پی ٹی آئی کے لوگ جو اس وقت وزراء ہیں یا جو ایون جو ایم پی ایز ہیں وہ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اندر سے تو سب چاہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس میں جو سب سے بڑا سٹیک ہے وہ پرویز الہی کا ہے. تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بھی ڈھونڈنا تھا عمران خان کی مخالفت کرنے کے لیے اور اس ایشو پہ، تو انہوں نے وہ ڈھونڈ لیا ہے اور ٹھیک ڈھونڈا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اگلے 2-3 دن میں یعنی کہ جمعے تک جب تک اعلان ہوا ہے عمران خان نے کیا ہے تو اس وقت تک یہ اور بہت سی باتیں سامنے لائیں گے، بہت سی باتیں کھل کے آئیں گی، ایک دوسرے پہ تیر چلائے جائیں گے اور طنز و تعریف کی جائے گی اور ایک دوسرے کی شاید باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں اور پھر شاید شفٹنگ ہونا شروع ہو جائے، پرندے ادھر سے ادھر چلے جائیں. اب یہ کیا فارمولہ ہے یہ میں فوری طور پہ تو نہیں جانتا، نہ میں اس کے بارے میں کو بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہے کچھ ضرور کوئی پہلے سے پلان موجود ہے جس کے تحت پرندے اڑ کے کسی دوسری شاخ پہ بیٹھیں گے جی اور پھر اس شاخ پہ ثمر آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ پوزیشن اب واضح ہوتی جا رہی ہے، سمجھ آتی جا رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. عمران خان صاحب کا اعلان برائے اعلان رہ جائے گا اور ان کے اپنے اختلافات جو ہے نا وہ ان کے سامنے کھل کے آ جائیں گے. جو کہہ رہے تھے لوگ کہ شاید اپوزیشن جو ہے، جو پنجاب میں اپوزیشن ہے، وہ کہیں عمران خان کو سے محفوظ رستہ نہ دے دے تحریک عزم اعتماد داخل کر کے، تو میرا خیال ہے کہ شاید اپوزیشن کی باری نہیں آئے گی، اپوزیشن کو یہ کرنا نہیں پڑے گا، یہ کام خود پرویز الہی ہی کریں گے اور اس عمران خان کے اعلان کی جو اسمبلیاں توڑنے کی جو اعلان ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے اس کو وہ خود ہی ختم کر دیں گے پرویز الہی اور پوزیشن کچھ اور ہو جائے گی. جی لیکن یہ ہے کہ پرویز الہی نے یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ بولا ہے اور وہ بھی ایسے ٹی وی چینل پہ جس پہ جو عمران خان کے زیادہ تھی. اچھا، بڑی پیش گوئی آپ کی جانب سے کی گئی ہے. میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سلیم بخاری صاحب، ایک تو جو رد عمل سامنے آیا ہے، ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، اور انہوں نے گلہ کیا آج کہ مجھے ساتھ بٹھا کر آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف باتیں کی ہیں. ان کا گلہ پھر اپنی جگہ تو ٹھیک ہے. اور دوسرا جو پیش گوئی میاں طاہر صاحب کی جانب سے کی گئی ہے کہ جو اعلان پھر کیا گیا پرویز الہی صاحب کو ساتھ بٹھا کر کے ہم اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، کیا اب یہ اعلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جب خطاب کر رہے تھے عمران خان صاحب تو ان کے ساتھ بیٹھے پرویز الہی صاحب کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور خاص طور سے جنرل باجوہ کے بارے میں جو ارشادات ہیں ان کے، اس سے انہیں اتفاق نہیں ہے. اس سے پہلے 3 مرتبہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خاص طور سے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اور فواد چودھری اور جو اسد عمر ہے ان کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، خاص طور سے جنرل باجوہ کے بارے میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جو احسانات کیے ہیں عمران خان صاحب پر، ان کے وہ ایک طرح سے عینی شاہد ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے ایک دفعہ ٹی وی انٹرویو میں چودھری پرویز الہی صاحب کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تو نیپیاں جو ہیں وہ چینج کرتے رہے ہیں. جنرل جو ہیں وہ حوالہ کسی اور جنرل کا تھا، لیکن عمران خان صاحب کبھی خواب نہیں دیکھ سکتے تھے دیوان اقتدار تک آنے کا اگر جنرل باجوہ کی حمایت انہیں حاصل نہیں ہوتی. ان کی طرف سے احسان فراموشی کے تو بہت سارے قصے ہیں، ایک کی بات نہیں ہے. جس نے بھی ان پر احسان کیا ہے وہ انہوں نے احسان فراموشی سے اس کا جواب دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کی اس جرت کو ضرور اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ اس کے باوجود کہ وہ الہی ہیں، اس کے باوجود کہ انتہائی نازک صورتحال ہے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ان کو ساتھ بٹھا کے عمران خان صاحب جو ہے وہ جنرل باجوہ کی ساری نیکیوں کو تو ایک طرف چھوڑ دیں اور تمام تر جو ذمہ داری ہے ان کی نااہلی کی حکومت کی، ان کی حکومت کی ناکامی کی، ان کی بیڈ گورننس کی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ باجوہ صاحب پہ ڈال دی جائے. میرے خیال سے یہ ایک اچھی بات ہے سیاست میں
حقائق کو سامنے رکھنا جو ہے اور حقائق کی بنیاد پر گفتگو کرنا وہ ہمیشہ قابل عزت رہا ہے، اور اس اعتبار سے پرویز بھائی صاحب کو میں یقینی طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی منافقت کا مظاہرہ کیے بغیر خان صاحب کو یہ یاد دہانی کرا دی ہے کہ جناب آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں، باجوہ صاحب نے آپ پر، آپ کی پارٹی پر اور اسے اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ کسی کے تعارف کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے، صرف نہیں جانتے تو وہ آپ نہیں جانتے، تو اس اعتبار سے پرویز بھائی صاحب واقعی لائق تحسین ہے۔ ٹھیک ہے، سلیم خیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس تمام تر معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر سے اپنے ناظرین کو سنائیں گے کہ جو بیان دیا گیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی جانب سے عمران خان سے کیوں وہ نالا ہے، کیا وہ کہتے ہیں، سن لیجئے۔ بات کی 3 مہینے پہلے میں نے مولانا سے میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں، پی ٹی آئی کے محسن ہیں، یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں۔ اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے نا 2:30 بجے میں مونس حسین لائی، اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھیں باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی، کہتا ہے یار بہت سفارشیں آئی ہیں مجھے بھی آئیں، تو میں نے کہا پھر مان لینا۔ اب انہوں نے جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنا، یہ بڑی زیادتی ہے، اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے، احسان فراموش نہ بنے۔ باجوہ صاحب کے احسان ہیں، باجوہ صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے، اور ہر چیز کی اگر باہر سے فنڈ لانے تھے خود جاتے رہے، کنگ کو ملے، سلیمان کو ملے، کراؤن پرنس کو ملے، قطر سے پیسے لے کے آئے، آئی ایم ایف کا وہاں بیٹھ کے بیلجیم میں انہوں نے کام کیا۔ تو یار یہ کیا سمجھتے اپنے آپ کو، یہ کو اتار ہے، اوپر سے آ گئے ہیں سارے لوگ۔ اب انہوں نے اگر باجوہ صاحب کے خلاف کسی نے بات کی سب سے پہلے میں بولوں گا، اس پر ساری ہماری پارٹی بولے گی، یہ انہوں نے مذاق بنا لیے۔ اتنا بندہ انسان فراموش ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ منہ اٹھا کے جو مرضی آئے وہ چیمہ اور اس کی بیگم شروع ہو جاتے، اور یار آپ اپنی اوقات میں رہے، کوئی بولے گا۔ یہ بات کہی